اچھا سر، میرے 2 سوال ہیں بیسیکلی. ایک تو پچھلے سیشن میں ایک بات ہوئی تھی جس پہ تھوڑی سی بحث بھی ہوئی تھی. جو اٹیک سرحد پار ہوا اس میں ایک ریبٹل ملتا ہے کہ جی ہماری طرف سے بھی مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے کیا تھا. یہ ذرا اس میں گائیڈ کر دیجیے گا کہ کیا ہوا تھا. دوسرا یہ کہ ہمیں کٹ جو لگنی ہے اس کو ہم اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں، ہم سچے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں، ایک بات بڑی طے ہے کہ جو لوگ، اب میں یہاں پر اتنے بڑے مجمع میں نہیں بتا سکتا کہ جا کے آپ القاعدہ میں شامل ہو جائے، روہنگیا کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے وہاں آپ کی ویسے کٹ لگ جائے گی، بہت مشکل ہو جائے. کشمیریوں کے ساتھ جا کے جہاد کریں جو کچھ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بحیثیت مجموعی ایک امت کو کٹ لگتی ہوتی ہے، اور اس کی کٹ کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے کل والقادر علی جبل سازا تحت ارجلکم وَيَلْبَسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے اس کا مزہ. ایک تو یہ عذاب ہمارے اندر آیا ہوا ہے، آج سے نہیں، بہت عرصے سے آیا ہوا ہے. کم از کم 25 سال تو ہو گئے ہیں ہم شیعہ سنی کے نام پہ قتل کر رہے ہیں، ہم بلوچ کے نام پہ قتل کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو معروضی حالات ہیں، مولوی نے یہ کیا. اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں بھائی، اللہ کہتا ہے میں ہی آپ کو الف بین قلوب، میں ہی تمہیں دونوں کو. ایک تو یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہوں، اور حق بڑا واضح ہو جائے گا، آپ خود اندازہ ہو جائے گا. ابھی تو فلوئڈ ہے نا، لیکن سچویشن یہ ہے کہ عین اس وقت پہ بھی آپ کو حق کا پتہ، باطل کا کم از کم پتہ ہونا چاہیے. اور باطل کا پتہ جو ہے 8 آیات ہیں قرآن پاک میں طاغوت کے خلاف. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن. طاغوت کون ہے اس دنیا میں اس وقت؟ اس وقت انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم اور امریکہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، طاغوت کا انکار پہلے ہے، یومن باللہ بعد میں ہے. لا الہ پہلے ہے، الا اللہ. طاغوت کا آپ انکار کرتے ہیں، اللہ خود ہدایت دے دے گا. اللہ خود کہتا ہے میں آپ کو راستے پہ چلا لوں گا، خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. مطلب ہے کہ ہم سرنڈر کیے ہوئے لوگ ہیں طاغوت کے سامنے. سر آپ نے سارا مقدمہ بیان کیا اور پورا اس کو ڈیٹیل سے آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا، ایڈریس کیا. آپ نے بتایا کہ آپ عمران خان سے ملے تھے، آپ باقیوں سے بھی ملتے ہیں. کبھی آپ نے یہ باتیں ان کے سامنے کی ہیں، اور اگر کی ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ میں نے سب کے سامنے کی. دیکھیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ہمیشہ اہل نصرہ کو، صاحب حیثیت لوگوں کو اپیل کی ہے. گلی گلی بازار بازار آپ تبلیغ کے لیے کبھی نہیں نکلے، کبھی. جن 6 بادشاہوں کو خط لکھا تھا کوئی مسلمان تو نہیں تھے نا. ایک نے تو بیچارے نے خط پھاڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہے ہی بیسیکلی سنت یہ کہ اہل نصرہ کو بتاؤ کہ تمہیں کرنا کیا. میں نے پہلی دفعہ بھی بتایا تھا جب الیکشن لڑنے گیا تھا. اب بھی مجھے اندازہ ہوا، مجھے تھی کہ وہ اس وقت چونکہ طاغوت کے مقابلے میں کھڑا، کیسا بھی ہو کوئی فرق. اگر ایک ڈینڈی کیپٹن، اور اگر ایک اپنا لینڈ گریبر جرنیل، اور اگر ایک پروموشن ہنگری جو ہے وہ بریگیڈیئر، وہ جو ہے وہ نیک اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے، عمران خان بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے چیزیں کھینچی ہوئی ہیں کہ جب تک وہ ہم اس پہ نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہیں کرتا ہوگا. میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی تھے اسود رائی. عرب جو تھے نا، جس بندے کے ساتھ مذاق اڑانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیتے تھے. اسود کہتے ہیں کالے کو، رائی کہتے ہیں بکریاں چلانے والے کو. تو خیبر کا مارکا تھا، تو آئے تو بدصورت آدمی تھے. کہا آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھو تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی، تو کیا اسود کو بھی ملیں گی؟ اللہ اکبر. رسول اکرم کیسے نہیں ملیں گی تمہیں؟ کہا کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا، تلوار دو. لڑنے کے خیبر میں شہید ہو گئے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرنے گئے تھے، آپ شرم سے پیچھے ہو گئے. کہا حوروں نے اسود کو گھیرا ہوا ہے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 پیغمبر بھیجے، پھر ایک تیسرا بھیجا. جب تیسرا بھیجا تو ایک آدمی وہاں سے اٹھ کے آیا اور اس نے کہا ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ تو کوئی اجر نہیں مانتے. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. جیسے قتل کر دیا، اللہ نے نہ قیامت کا انتظار کیا، نہ قبر کا انتظار کیا، نہ کسی اور. اللہ نے وہ کہتا بستی کے پاس کھڑا، کالا یا لیت قومی یعلمون. کاش میری قوم جانتی
बिमा गफ़र अली रब्बी, मेरे अल्लाह ने मुझे बख्शिश भी दिया, वह जलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे मैं तो हमेशा ज़िंदगी में हमेशा नमाज में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस वाले अंजाम में लेके जाना। ना मुझसे कब्र सही जाती है, ना मुझे आखिरत सही जाती है। गफ़र अली रब्बी व जलनी मिनल, कुछ नहीं किया उसने, आगे सिर्फ पैगंबर के साथ खड़े होकर साथ दे दिया ना ईमान ना कोई नहीं। आगे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो, इतनी बात की। अल्लाह ने क्या, जालनी मिनल मुकरमीन, मुकरमीन में शामिल कर लिया। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह कहता है हिज़्बुल्लाह, मेरे धड़े के लोग बन जाओ। यानी जो बार बार हदीस सुनाता हूं कि एक बस्ती पे अजाब नाज़िल के लिए कहा भेजा गया, तो उसमें जिब्रील वापस गए, कहा लम यासिकल तुरफताइन, इसने आंख झपकने जितना गुनाह नहीं किया। अल्लाह को कितना गज़ब आया उस शख्स। इससे बड़ा चिल्ला है, इससे बड़ी इबादत है, इससे बड़ी गुनाहों से बचने की जो अब चीज है। हाँ, ये बदबख्त है, आबद ज़ाबत ज़ाहिद था, मेरे नाम की गैरत पे इसका चेहरे का रंग नहीं बदलता, इसको उल्टो, इसके ऊपर पूरी बस्ती को उलट दो। तो असल मसला ये है कि एक बात यह है कि तागूत के खिलाफ आप खड़े हो जाए। तो इसलिए मैं गया था, मैं इससे शुरू में भी गया था, मैं इससे पहले नवाज शरीफ साहब उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब थे उनके पास, मैं शहबाज से लंदन मिला था जाके। तो काम बुनियादी तौर पर सबसे पहला फर्ज आपका यह है कि आप अहले नुसरा को दावत दें। जो साद बिन इबादा ने कहा था ना, अगर मैं आ गया तो एक तो यह है कि पूरा खजरत जो है वो मुसलमान हो जाएगा, और दूसरा ये है कि हमारे दरमियान सुलह हो जाएगी आपस में, हमारे वो बड़े बड़े लोगों। तो असल मसला ये है कि अल्लाह ने हर बस्ती के, आज के दौर की भी बात कर लेते हैं ना, आज के अंदर क्या है कि आज के अंदर जो कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, उसको कहते हैं गेटवेज ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटीज के कुछ दरवाजे होते हैं, उनके अंदर से दाखिल हुआ करो। कौन होते हैं? चौधरी होता है, नंबरदार होता है, थानेदार होता है, फलाना होता है, गेटवेज। तो अल्लाह ने भी तो गेटवेज बनाए हुए हैं। जी जी बैठ जाए जी, बिस्मिल्लाह। सर एक तो ये है कि ये जो आपके पास स्ट्रेटजीज की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ये जो किताबचे आपने दिखाए हैं सर, ये हमें चाहिए हो तो ये कहाँ से मिल जाएंगे? मिल जाते हो तो नेट पे। अब दुनिया जहान आम है। मैं आज भी तो दिखाने लाया था। मैं, आप लोग कहते हैं ना कि वो ये जो साइफर मैसेज कैसे होता है, ये अगर इसको क्लोज करें, ये एक लेटर है, बड़ा मज़ेदार सा। ये मैं उस पर गया था आज सिक्योरिटी आर्काइव में। तो ये जो पाकिस्तान को ये इस तरह ख़त होता है जो आता है साइफर कोड वाला, और ये लेटर है कि जो लिखा गया है राफील की तरफ से, जहाँ होता था राफील, और उसको लिखा गया है, अमेरिकन को लिखा गया है, और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और उसकी मुलाकात हुई है जनरल जॉर्ज बी क्राइस्ट एंड एम्बेसडर राफील एंड पाक चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। और उन्होंने कहा है कि अभी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बनेगा, ये तुर्की, ईरान, ये जो है हम इनका एक ग्रुप बनाएंगे जो कि रूस को खिलाफ जो है उसके कम्युनिज्म को रोकेगा। और उसमें फिर इसके अगला फिर बात बड़ी स्टोरी है कि ये उन्होंने कैसे लालच करके उनको सारों को आगे लेके गए और कहा, ये बड़ी मज़ेदार, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। और फिर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को इसके अंदर ये भी बताया गया हुआ है, 2-3 लेटर गए कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को क्या क्या बेनिफिट दिए गए थे। तो ये तो मिल जाता है। मैंने कहा ना कि अमेरिकन किसी के पर्दा रखने वाले कौम नहीं। ये इस तरह, ये जो कहते हैं ना कैसे लेटर आता है, ये आता है, ये इस तरह। तो इस तरह के लेटर होते हैं। खान साहब का लेटर 15 साल बाद फिर मेरे हाथ में होगा या मेरी किसी औलाद के हाथ में होगा, मैं अगर फौत हो गया तो मिल जाएगा। हमारे गद्दारों को वो रखते नहीं हैं, उनका कर्जा नहीं रखते अपने ऊपर। पिछले दिनों तंजीम इस्लामी की भी मुलाकात हुई इमरान खान से ना, आपने कहा आप भी दावत देते रहते हैं, तो उनकी राय क्या है निज़ाम खिलाफत के बारे में, इमरान खान की? देखिए, एक बात याद रखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान उन लोगों में से है कि जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए सदारती निज़ाम चाहिए। तो सदारती निज़ाम जो है उससे एक, मैं समझता हूँ, एक स्टेप करीब है इस्लामी निज़ाम के कि आप एक ढंग का शरीफ आदमी मुंतखब कर लो और फिर वो बाकी सारे का सारा उसको इख्तियार दे दो।
لیکن 400 چوروں کو سلیکٹ کر کے ان میں سے ایک اور چور کو سلیکٹ کرنے کے لگے تو اگلے 200 سال یہ انگریز میں پھنسا گیا ہوا ہے پارلیمنٹ نظام. ایک تو انگریز 2 چیزوں میں پھنسا گیا. ایک تو پھنسا گیا کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں. اے جٹاں دا حلقہ ہے, اے گجراں دا حلقہ ہے, یہ جناب ان کا اپنا اربابوں کا حلقہ ہے, یہ بگٹیوں کا حلقہ ہے, اسی میں سے وہ آئیں گے, اسی میں سے لوگ آئیں گے. وہ پھنسا گیا ہوا ہے. انہیں 1920 میں جو کانسٹیچوئنسیز بنائی تھی انہی کی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والا جو ہے اس کا اپنا کیا نام ہے جو پالیٹکس ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں پرپورشنل ریپرزینٹیو. پاکستان جو تھا یہ 1 ووٹ 1 یہ بھی دل سے نکال لیں کہ پاکستان جمہوریت کی بنیاد پہ بنا ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہی کیوں نہیں. جمہوریت تو میں وارہ نہیں کھاتی تھی. پاکستان 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ نہیں بنا. پاکستان جداگانہ انتخاب کی بنیاد پہ بنا ہے کہ مسلمان کا ووٹ علیحدہ ہوگا, ہندو کا ووٹ علیحدہ ہوگا, دونوں برابر نہیں ہیں. ہمیں تو ایک ضلع نہیں ملتا, تحصیل نہیں ملتی تھی ہمیں اگر ان ووٹوں کے اوپر چلتے تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اینٹی جمہوریت چلا ہے. جمہوریت کے بیسک میکسم کے خلاف تھا پاکستان. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے مجھے ہوپ ہمیشہ رکھتا ہوں کہ کوئی مسلمان مومن مایوس نہیں ہوتا, اللہ کس وقت چاہے بدل دے کل. میں نے آپ سے کہا کہ میں شباشی صاحب سے باقاعدہ لندن میں ملا تھا, میں نے ان کا نمک بھی کھایا تھا وہاں پر. انہوں نے اپنے گھر کے اندر باقاعدہ کھانے, ایکچولی کون سا فلیٹ ہے آج کل پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا فلیٹس کا, ایمن فیلڈ, میں اس میں باقاعدہ کھانا کھایا تھا. مجھے اپنی گاڑی میں لے کے گئے تھے, میں ایک جگہ پھنس گیا تو وہاں سے لے بھی گئے. کون سا سال تھا یہ 2006 ہوگا, 2007 ہاں 2007. ان کی کچھ 15 دن پہلے تمینہ دورانی سے شادی ہوئی تھی اس وقت, تو اس زمانے کے بعد ولیمہ میں یہ کاٹ دینا بھائی ولیمہ. ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਸੇ ਆ. ہاں لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء. ٹھیک, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی. تو جو کہے گا من یتولیٰ مجھے یاد ہے, میں نکال لیتا ہوں ابھی, لیکن کہ جو ان کی دوستی کرے گا انہی میں سے شمار ہوگا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, کیونکہ اس میں ایک اصل بات پتہ ہے کیا ہے, اس میں ایک لفظ ہے بڑا کہ وہ ایک دوسرے کے جب دوست بنتے ہیں. اور یوم بعد یہ بڑا کیچ پوائنٹ ہے اس کا, جب وہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں. 2000 سال تک ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے, ہماری عمر میں دوست بن گئے تھے. ہمارے زمانے میں دوستی جائز نہیں ہے, اس سے پہلے آپ نصارہ, کیونکہ ایک اور بھی ہے وہ جو آیت ہے قرآن کے پاس کی اشد ولتجدن میں, تو تم سب سے زیادہ تم میں سے دشمن 2 ہوں گے, ایک یہودی اور دوسرے ہوں گے اپنا کھلا شرک کرنے والے. اور کھلا صرف ایک جگہ ہوتا ہے انڈیا میں, کسی اور جگہ نہیں ہوتا. وہیں شیف, کل میں ایک پڑھا رہا تھا, میں بیسیکلی میری حیا کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی جو تہذیب ہے اس کی ایک بہت بڑا ستون جو ہے ایک حیا کا ستون ہے. اور وہ میرا پورا اسلامی لائف اسٹائل میں, تو اس میں نے کہا تھا کہ پورے کا پورا جو ہندو مذہب ہے وہ حیا سے بالکل باغی مذہب ہے. یعنی جو کھجراہو کا ٹیمپل ہے وہ میں گیا ہوں, وہاں پر 62,000 تصویریں مجسمے بنے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف جنسی اس کے مجسمے ہیں کہ جنسی کام. اور ان کا جو سب سے بڑی پوجا ہوتی ہے, 3 ان کے ہیں نا, اللہ ان کا ایشور کے سسٹینر جو ہے وہ ہے وشنو, اور کریٹر جو ہے وہ ہے برہما, اور شیو جو ہے وہ ڈسٹرکٹر, یعنی جیسے آخر میں دنیا تباہ کرے گا. تو شیو اور یہ پورا مذہب ہے, سب سے بڑا مندر جو ہے وہ شیو کے ہیں. بھولے ناتھ بھی کہتے ہیں وہ شیو وشالا شنکر والے جو سارے. تو ایک صرف مندر ہے وہ ہے برہما کا, اور وہ ہے پوشکر میں, اجمیر سے تھوڑی دور, بہت بڑا تالاب ہے اس کے ساتھ, آرٹیزن ویل ہے اس کے وہ تالاب بنا ہوا. تو وہ شیو جو ہے اس کا یہ ہے کہ شیو جو اور جو کیا نام ہے اپنا شیو وشنو اور برہما, ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ اپنا وہ مقابلہ ہوا کہ اس کا اعلیٰ تناسل بڑا ہے. تو شیو صاحب جیت گئے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لے کے اس کو گھوم رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ تم بہت غلط کیا. تو اس نے کہا کہ اللہ ایشور سے ڈرنے کے لیے اس نے اس کو زمین میں یوں دفن کر دیا وہاں پہ. اس کے وجہ سارے کے سارے جو بڑے مقام ہیں نا وہ سارے, کہ جس جگہ سے وہ گزرتا تھا, ہمیں حیرانی ہوتی ہے, جہاں وہ گزرتا تھا جہاں ایسے اس کا وہ نیچے ہو جاتا تھا, وہ کہتے ہیں یہ مقدس مقام ہے, وہاں گنگا بن گئی ہوئی ہے, وہاں ہردوار بن گئی ہے, وہاں بنارس بن گئی. تو وہ ایک سرا اس کا باہر رہ گیا جس کی پوجا ہوتی ہے پورے. تو یہ ہے بنیادی طور پر شیو لنگ اسی کو کہتے ہیں.
تو اصل مسئلہ یہ کہ یہ کھلا شرک صرف وہیں ہوتا ہے، ایک وہاں پر ایک انڈیا، لڑائی بھی وہیں ہونی ہے، اور یہودیوں سے ہماری آخری لڑائی ہونی ہے، لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، اللہ تک 2 دفعہ کہا تم قتل کرو گے، یقیناً یہودیوں کو تم قتل کرو گے. لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ، ان سے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہلانا پسند کرتے ہیں. اب دیکھیں نصارہ کون کہلاتے ہیں؟ کوئی نہیں کہلاتا سوائے رشینز کے. رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے. پیوٹن نے اس دن کہا ہے کہ وی آر بیسیکلی کرسچن روس اینڈ امریکہ از گے سوویت یونین. تو روس کے اندر ریوائول ہوئی ہے اور آرتھوڈاکس چرچ کی، کیونکہ بازنطینین امپائر سے نا جب سورج سمجھ سے لڑنے گئے، اسی کے بارے میں اللہ نے کہا غلبۃ الروم، ہم تمہیں فتح، اور کہا ایک اور فتح بھی دیں گے تم کو. تو یہ دونوں، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی، اللہ نے بھی فارن پالیسی بنا کے دے دی تھی. ایک تو اس نے کہا تھا کہ تعلقات رکھنا روس کے ساتھ، دوسرا رکھنا چین کے ساتھ، کیونکہ انڈیا کی کوٹ لگانی ہے. ہم نے کہا نہیں، ہم نے کسی نے پڑھا ہو تو تب فارن پالیسی بنائے نا. تو اگر فارن پالیسی پہلے دن ٹھیک کی ہوتی تو ہم کٹ بھی نہ لگتی آج. السلام علیکم سر میں آپ کے لالا موسیٰ سٹی سے ہوں، تو لالا موسیٰ سے، اور میں اس کمیونٹی کا نہیں ہوں، میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں پچھلے 15-20 سال سے، تو آپ کو سن رہا ہوں. میرا بیسکلی ایک سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تھوڑی ہسٹری ہے، وہ 1 منٹ کی ہے. تو میں 2000 میں عراق کی وار دیکھی، افغانستان کی، اس انویژن کے بعد 2005 سے میں خبریں پڑھتا رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں تھا پتہ. تو 2007 میں بینظیر کا مرڈر ہوا، پھر اس کے بعد جنرل حمید گل، ان کو سنتا رہا، آپ کو سنتا رہا، عمران خان کی جو ساری اسٹرگل تھی وہ دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد یہ حالات تھے افغانستان میں کہ پتہ نہیں امریکہ جاتا ہے نہیں جاتا، یہاں پہ رہتا ہے، تو پاکستان کا مستقبل کیا ہے، یہ آپ کے ہی توسط سے پتہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد عمران خان کی جو چلتی رہی تحریک، طارق القادری، اس کے بعد اپنے یہ رضوی صاحب آ گئے، یہ سارا دیکھا. تو اس سارے سیناریو کے بعد افغانستان کا جب یہاں سے امریکہ نکلا تو ارشد شریف گیا وہاں پہ، جو اینکر ہے، اس نے وہاں کا انٹرویو کیا ہے. تو وہاں پہ جو طالبان ہے ان کا پتہ چلا کہ ان کی آمدنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ملتی ہے نہیں ملتی. تو جو معجزہ ہوا ہمارا افغانستان میں، یہ آپ کے بقول معجزہ ہے. تو اتنی نیٹو فورسز کو ہرایا. ہم جیسے لوگ جو باہر رہتے ہیں یہاں پہ اتنا انٹریکٹ نہیں ہے. اگر بقول آپ کے، اگر بہت سارے مسلمان آتے ہیں لڑنے کے لیے، کبھی وہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی وہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کوئی ان کو سیدھا راستہ ملتا نہیں. میرے جیسا آدمی جو چاہتا ہے کہ میں، جس نے پیسہ بھی کما لیا، جس نے سب کچھ، اس کی خواہشیں شاید پوری ہوئی یا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے اس طرف جانا. ہمارے ملک میں نے طارق القادری صاحب کو، یہ جو دوسرے اپنا رضوی صاحب ہیں اور دوسرے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے قرآن و بیان 3 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں. لیکن یہ سب ایک ٹائم کے لیے آتے ہیں، پھر یہ چھپ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اصل حقیقت میں جو لڑائی میں نے دیکھی ہے پچھلے 20 سال کی اپنی ہسٹری میں، جو معجزہ ہوا ہے، جو اچھے لوگ ہمیں ملے، وہ تو ملا عمر. میں بذات مسلم میں کیسے، دیکھیں میں پہلی بات ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک جو سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ ضرور پڑھ دیا کرے. کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، عربی میں سیدھا راستے پہ چلا، انگلی پکڑ کے چلا، ٹھیک. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے اپنے نبیوں کو چنا، سن لیں، نبیوں کو چنا اور ان کو صراط مستقیم پہ چلایا، چلے نہیں چلایا. وَاجْتَبَيْنَا، منتخب کر لیا ہم نے لوگوں کو. اللہ نے منتخب کرنا چھوڑا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، ایک نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ طاغوت جو ہے اس کا دیکھیں کہاں پر ہے. دشمن کو حق کو پہچاننا ہو تو دیکھو دشمن کے تیر کس طرف چل رہے ہیں. جس طرف تیر ہوں گے اس طرف آپ کو پتہ چل جائے گا. جس بندے پہ امریکہ نفرت کرتا ہوگا، جس بندے پہ مغرب نفرت کرتا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے جو وہاں پہ گالیاں کھا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو سیکولر گالی دے رہا ہے، کس کو لبرل گالی دے رہا ہے، کس کو امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے دہشت گرد ہے، اس کو نہیں آنے دو، یہ نہ کو. ایک تو یہ بڑی بڑی آسان پہچان ہے. اور کس سے وہ دوسری جو صورتحال ہے وہ ملبۃ الکبریٰ کی پہچان اللہ نے اتنی واضح کر دی ہوئی ہے، اتنی واضح کر دی ہوئی امام مہدی کی کہ کوئی اندھا بھی پہچان جائے گا کہ وہ امام ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا، اب وہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو آخری وہاں پر، کیونکہ ظاہر بات ہے غزوہ ہند جو ہے یہ یہاں اسی وقت آنا جب
वहां से लश्कर इधर आएंगे तो आना है ना, पहले उधर तो कुछ होने दो, ठीक। वहां पर आप फरमाया कि इमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यसरब, बैतुल मक़दस की आज़ादी, मतलब बैतुल मक़दस विल बिकम द सेंट्रल स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें कुछ 25 साल से करारदाद मंजूर हुई थी कि उसको बैतुल खाफा मनाते हैं, लेकिन माना नहीं गया था। ईस्ट यरूशलेम के इलाके पे भी फटा था ये, वो ट्रंप ने आकर उसको निकाला, फिर रुक गया, क्योंकि अल्लाह को पता है कब उसने होना, हमें नहीं पता। हमारे अंदर ये ख्वाहिश रहनी चाहिए कि हमने उस लश्कर में शामिल होना, अल्लाह उसी पे हमें बख्श देगा। तो होगा क्या कि मदीना जो है वीरान हो जाएगा। अब रसूल अकरम की हदीस है कि एक आदमी मदीना से छुपता छुपाता हुआ मक्का आ जाएगा, यानी मदीना इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई ऐसा आदमी जो कि वाकई नोन आदमी है वो वहां छुप सके, कि वीरान हो चुका है, पीछे पीछे लोग हैं सब कुछ। अब वो आदमी जब मक्का आएगा तो कुछ लोग जो है मक्के के, अल्लाह तआला ने देखो मक्का को हमेशा से फिरका वारियत से पाक शहर रखा है। आपको मदीने में 2-3 फिरके मिल जाएंगे, मक्के में नहीं मिलेंगे। मक्के में एक सही मौक़िफ़ मिलेगा आपको, कोई और नहीं मिलेगा। तो मक्के के कुछ लोग उसको पहचानेंगे और कहेंगे हम तुम्हारी बैत करना चाहते हैं, वो आप जो है वो खड़े हो। इसका मतलब वो लोग पहचानते होंगे जो बंदा काम का है, वो इनकार कर देगा कि मैं नहीं करना चाहता। जबरदस्ती मकाम इब्राहिम और रुकन जमानी के दरमियान उनकी बैत होगी। नंबर 1, जब बैत होगी तो शाम में एक हुक्मरान बैठा होगा, कुछ कहते हैं वो क्या अपने आप को सुफियानी कह रहेगा, लेकिन बनी कल्ब में से होगा। उसको पता चलेगा कि वहां एक यूनिफायर बात है, वो यूनिफिकेशन हो गई, वहां पर एक लश्कर उठता है, तो वो उसके खिलाफ अपना एक लश्कर भेजेगा। अभी तक हमें नहीं पता कि मेहदी है कि नहीं है, आपको भी नहीं पता, दुनिया को भी नहीं पता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लश्कर जिस वक्त बैदा के मकाम पे पहुंचेगा तो जमीन में धसा दिया जाएगा। जैसे ही वो जमीन धसेगा खरासान से कहेंगे अल्लाह अकबर, चल पड़ेगा। इससे बड़ी पहचान नहीं होगी उस लश्कर की जिसके लिए जमीन में धसाई जाएगी पूरी की पूरी शाम की फौज। वो है लश्कर, हक का लश्कर। इसीलिए फरमाया कि अगर फुरात के किनारे निकले, सोना लड़ो, लेकिन उसमें से शरीक मत होना, अलहदा रहना। हो क्या रहा है, ज़ैनबियून बनी हुई है, फुराबतून बनी हुई है, फलानी बनी हुई है, ये जहाँ तक आपने ताल्लुक है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान को पहले दिन से ये क्लियर था कि हमने जाना है। बच्चे को पता है कि हमने वहां जाके लड़ना है। 40 साल कोई कौम इतनी मार खाती। आप मुझे बताइए कि आपके मुल्क में अमेरिकी आ जाएं, 3,000 अरब डॉलर खर्च करें, लिबर्टी मार्केट से लेके और नासिर सिद्दीक सेंटर तक शानदार किस्म के बार खुल जाएं, खूबसूरत किस्म की जनाब वहां पर रक्स गाएं हों और वहां पर लॉस वेगस बना दिया जाए, कितने लोग हैं उसके बावजूद भी कहेंगे हमें इस तरह का काबिल नहीं चाहिए। 12 यूनिवर्सिटियां खुल जाएं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां वहां खुल जाएं, बच्चों की पीएचडी होंगे। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो कहेंगे हम अमेरिका से अभी भी जंग करते हैं। यक जबान होकर कहा कि मैं नहीं चाहिए तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें। 3,000 अरब, 3 ट्रिलियन डॉलर को थोड़े होते हैं। और फिर कौन सी ऐसा मुझे बताइए कि फोर्स के 3,90,000, 70,000 टोटल, 20,000 ऐसे लगा दो जो भाग गए बाद में, 3,70,000 रोया है आंखों में आंसू थे जो बाइडेन के। द बेस्ट ट्रेनिंग आर्मी कैन हैव, दे हैड इट। जो बेहतरीन ट्रेनिंग कोई फौज ऐसे हमने इनको दी। द बेस्ट इक्विपमेंट एन आर्मी कैन हैव, दे हैड इट। जो बेहतरीन असला था हमने इनको दिया, जो है द बेस्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट आर्मी कैन हैव, दे हैड इट। उसके बावजूद नहीं लड़े। कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लाखों डॉलर लेके और फिर अगले दिन के हम तालिबान के साथ? ये अल्लाह की निशानियां नहीं है। काबुल इज द मोस्ट पीसफुल सिटी इन द वर्ल्ड। परसों एक धमाका हुआ है काबुल शहर में, 5 बंदे जख्मी हुए हैं एक मस्जिद में, और परसों ही 20 बंदों को एक बंदे ने कत्ल कर दिया इंग्लैंड अमेरिका के अंदर। इसके ऊपर खबर है कि काबुल का, उसकी खबर नहीं है। उनको कतन, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है उनको कतन। मैं सच्ची बात बताऊं, आज भी उन्होंने बजट बनाया है,
दुनिया का मौजूदा तारीख का पहला बजट है जो विदाउट एनी इंटरनेशनल असिस्टेंस है, जिसके अंदर सूद नहीं है। आपने तो देखें, कोई झोंपड़ी में गुजार जाए जिंदगी या गुजार जाए बेहतरीन महल में, जाना उसने एक ही जगह पे है, और अगर वो अफवान थोड़ी सी झोंपड़ी में गुजार गए हैं तो मुस्तकबिल उनका जहां है, मुस्तकबिल हम एक तो हमने मुसलमानों ने मतलब है गया हुआ है, हम मुस्तकबिल समझते हैं 70 साल, अल्लाह के यहाँ मुस्तकबिल ही नहीं है। आप डेफिनेशन क्या है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और मुस्तकबिल क्या है, मेरे बच्चे की शादी कहाँ होती है, उसको मैं फैक्ट्री कैसे लगा के देता हूँ, उसकी नौकरी कहाँ, ये मुस्तकबिल है हमारा। ये नहीं कि मेरा बच्चा मेरे साथ मैं जब जन्नत में जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए दुआएं कितनी करेगा, मेरे लिए खैरात कितनी करेगा, मेरे लिए कुआं कैसे लगाएगा ताकि मुझे ना मुस्तकबिल जाए। आई हैड इट। वो जो कुरान पाक की सूरह काफ की इतनी डरा देने वाली आयत है कि ऐसे लोग जो हैं वो बगैर अजाब और सवाब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। आज तुम्हें बता दें कि कौन से लोग हैं कि जो मुसलसल मुस्तकिल सबसे बड़े खसारे में जाएंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी दुनिया के गिर्द घूमती रहती है। अल्लज़ीना कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और ये अपने कारनामों को खूबसूरत बना बना के पेश करते हैं। मेरी एक फैक्ट्री थी, 2 हो गई, एक शुगर मिल थी, 4 हो गई, मैं खुद चीफ मिनिस्टर था, अब मेरा बेटा भी हो गया, मेरी माँ वज़ीर आज़म थी, अब नाना मेरा वज़ीर ख़ारिजा था, अब मैं वज़ीर ख़ारिजा भी हो गया, अब मैं आगे मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊँगा। मैं जनाब साइकिल की एक 4 थी, मैं अल्लाह कहता है यौमुल क़यामत, अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं कि मैं क़यामत के दिन इनके वजन भी नहीं करूँगा, इनके अच्छे अमाल नहीं तोलूंगा। कितनी खौफनाक बात है। खैरात नहीं कबूल होगी, सदकात नहीं कबूल होंगे, नमाज नहीं कबूल होगी, रोजा नहीं कबूल होगा, हज नहीं कबूल होगा। मकसद एक कर लो कि करना क्या है, बच्चे को पालना है, पढ़ाओ, कौन रोकता है, लेकिन बच्चे को नेक बनाना है, ना बने तुम्हारी जहन्नम भला से अपनी कब्र में जाना है, पैगंबरों के बच्चे नहीं बने, ये कौन सी बात है। लेकिन मकसद अगर ये आपने ये रख लिया कि मैंने जिंदगी के अंदर ये अचीवमेंट करनी है, और फिर कहा कि आई हैड माई लाइफ, नो रिग्रेट्स, ये फिक्र आम सुने होंगे, आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई अफसोस नहीं, आई स्पेंट माई लाइफ। पाकिस्तान के किसी भी बुजुर्ग को करो, जब 22 ग्रेड में रिटायर, खालिद साहब भी रिटायर हुए हैं, इनके भी दोस्त यही कहते होंगे, आई हैड नो रिग्रेट्स, आई एंजॉयड ऑल पोस्टिंग्स, आई वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नो रिग्रेट्स, मैं आई हैव कमांडेड दैट आर्मी जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है, मैंने मुल्क। ये वो लोग हैं जिन्हें कहता है अल्लाह कहता है कि मैं फिर क़यामत के दिन वजन नहीं करूंगा उनके अमाल नहीं तोलूंगा, नेक अमाल भी नहीं तोलूंगा। तो बुनियादी तौर पर सर मसला यही है कि वो उस दिन की पहचान, हमारे यहाँ जल्दी बहुत होती है, हम कहते हैं इसलिए हम खराब हो जाते हैं। बेचारे दाइश के लोग में जो लोग गए थे इसलिए मारे गए, उन्होंने एक झंडा खड़ा किया, उठ के चल पड़े कि चलो, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास गए थे हज़रत अली कि तुम मेरे साथ चलो, जंग हो रही थी जब जंग सफ़ीन का, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। साद बिन अबी वक़ास कौन थे, जो सबसे पहला तीर जिन्होंने चलाया था, जिन्होंने मदीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरा दिया था। कहा कि उन्होंने कहा था जब मुसलमानों के 2 ग्रोह में लड़ाई हो जाए तो अपनी तलवार तोड़ के ओहद में फेंक दें। आप जो बातें कर रहे हैं वो अरब की हैं, हमें यहाँ अरब के ना उन तंजीमों का पता है, ना वहाँ के हालात का इतना ज़्यादा पता है। आपकी जितनी भी कैंपेन या जितनी भी आप अपनी बात करते हैं, मोस्टली आपका अफगानिस्तान के रिलेटेड है। आप वहीं आपने अपनी ड्यूटी भी की, जनरल हमीद गुल को हम सुनते रहे, वो भी सारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी उसी के साथ अटैच है। आप हमें क्यों नहीं एक बताते रास्ता? मेरी बात अब यहाँ रह जाएगी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी रियली सॉरी। मेरी अब बात सुने, आप हमें एक प्लेटफॉर्म दे दें, क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जनरल हमीद गुल के बाद सिर्फ आप हमारे पास रह गए हैं, सिर्फ जो हमें इस रीजन की बात बताते हैं, और कोई नहीं। शाम को हम टीवी ऑन करते हैं, सिर्फ आपको सुनते हैं, इसके अलावा हमें शायद आगे कोई नज़र नहीं आ रहा। खुदा के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दीजिए हम जिसके थ्रू हम जाएं
اور ہمیں کوئی راستہ مل جائے. جو آپ رات کو ساری محنت کرتے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ سارے میرے لوگ بیٹھے ہیں, شام کو یہ چلے جائیں گے پھر بھول جائیں گے. یا آپ کی بات بڑی درست ہے. میں یہ گزشتہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے, یہی ایک لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم بنا لیں. میں بنانے کو تیار, مجھے کوئی فرق نہیں. دیکھیں ہر بندے کی نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرح کی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں, اسی طرح کا اس کا میدان ہوتا ہے. حضرت حسان بن ثابت جو تھے شاعر آدمی تھے, میں بھی انہیں طور پہ شاعر شروع سے میں شاعری شروع کی تھی, پھر ڈرامہ لکھتا رہا, پھر اللہ نے اس طرف ہدایت دے دی. تو آپ نے کسی نبی کو کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ مایدنا روح القدس, اللہ تعالیٰ اس کی روح القدس سے مدد کر, کیونکہ اس کے شعر جو ہیں یہ تلوار کی طرح لگتے ہیں. لیکن سیدنا علی اور طرح کے میدان والے تھے, سیدنا عمر اور طرح کے میدان, حضرت حمزہ اور طرح کے تھے. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے, بنانا بھی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ پاکستان کے موجودہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ پاکستان کے چونکہ ہم نے اس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے, تو اس بوتل میں شراب ہو, اس بوتل میں وائن ہو, اس بوتل میں خنزیر کا گوشت ہو, یہ جائز ہے. ہم نے سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان میں چونکہ لکھ دیا گیا ہے کہ سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس لیے ہم اس پاکستان کو جائز سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پاکستان سے بغاوت کرو یا پاکستان کے خلاف, آئین کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اس کو کراہت ضرور صاف کرو کہ اس قانون کو ہم نہیں چاہتے. دیکھیں بینک ہے نا, مجھے لوگ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ میں آپ پیسے رکھیں, میں کہتا مت رکھو, کیونکہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ خنزیر کے اوپر بکری کا دھڑ لگایا ہوا ہے. آپ عام بینک میں رکھو, اور اس عام بینک میں رکھنے کے بعد سود نہ لو اور کراہت کرتے رہو, کیونکہ اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے, اس سے زیادہ نہیں. آپ فات شہزادہ عبداللہ بن جائیں گے نا, ہوگا نا تیل, تو پھر نہیں کرو گے تو پھر مارے گا اللہ کوڑے. تو میں اگر 6 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ صرف دیتا ہوں اور باقی 5 گھنٹے دیتا ہوں دنیا جہان کی فلمیں دیکھنے, تو میری اللہ پکڑے گا کہ تمہیں اور صلاحیت ہے, تم کیوں نہیں کر رہے. لیکن اب بڑا عجیب ہو گیا سوال, ایک بندے نے مجھے کہا, کہتا ہے کہ میں بینک میں رکھوں گا تو پیسے تو بینک لے جائے گا, سود والے, تو کیوں بینک عیش کرے. میں نے کہا گھر سے گندگی نکالتے ہو تو کبھی سوچا کون لے جائے گا؟ اس کی بڑی فکر ہے, تو پیسے پیار ہے نا, ورنہ تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. جب میونسپلٹی والے لے جائیں, بچے آ کے اٹھا کے لے جائیں, کوڑے والے لے جائیں, کوئی لے جائے گندگی میرے کھاتے میں تو ہے نا, ختم. لیکن ہم اتنی جرت کرتے بھی ایسے دل کو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ جو ہے حجۃ الوداع وہ نہیں ہے. آپ کا آخری خطبہ جو ہے سنا کے آپ اجازت چاہوں گا. آخری خطبہ وہ ہے کہ وہ جو آپ بیماری سے آپ شفا یاب ہوئے ہیں, تو آپ احد میں گئے ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کو. اب اکثر معمول تھا آپ شہدائے احد کے مزار پہ جاتے تھے, اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہوا تھا آپ کی مسجد نبوی میں, اور وہ بھی حدیث آج کے دور کے بارے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, تو ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا جس کے بڑے اجلے کپڑے تھے اور بڑا صاف شفاف چہرہ تھا, اور وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا. تو صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون ہے, اور پھر اس نے آپ کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور سوال کرنا شروع کیا کہ من اسلام, اسلام کیا ہے. آپ نے جواب دیا کلمہ طیبہ پڑھنا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے, آپ نے کہا دل سے یہ وہ نماز پنجگانہ پڑھا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا اس شخص نے کہ من احسان کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کی ہے. یہ احسان وہ ہے جو اہل تصوف اولیاء کا مقام دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, ہاں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں, میں کانپ جاتا ہوں. اللہ ولایت جب دینے پہ آتا ہے تو کس کو دے دیتا ہے, یہ کیفیت دیتا ہے. میں ایشین بینک میں ایک میٹنگ میں گیا تھا, تو ایک شخص تھا ڈیوڈ باکس, یہ صومالیہ میں کام کرتا تھا ایریزونا کا,
اور وہ واٹر انجینئر تھا. اور وہ صومالیہ میں گیا تو کہتا صومالیہ میں بھوک تھی تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ملازم جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کر کے سو جاتے ہیں. تو بھوک ہوتی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے. تو میں نے کہا تم شکر کیوں کرتے ہو؟ تو شکر اس مالک کا کہ جس نے ایک وقت کو بھی دے دیا، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے پھرتے ہیں. تو کہتا میں مسلمان ہو گیا. اس کی بیوی صومالین تھی. تو میں میٹنگ میں جانا تھا تو رمضان کے دن تھے، تو اس نے کہا کہ آپ نا روزہ یہاں نہیں رکھے گے، یہاں سور بہت کھاتے ہیں اور وہ اس میں بھی نا سلاد میں بھی سور کے ٹکڑے ڈالے ہوتے ہیں. تو میرے پاس تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ اس کی جو بیٹی بھی تھی. تو اس نے کہا میری بیٹی کی آج برتھ ڈے ہے. تو میں نے کہا کہ نو سیلیبریشنز. اس نے کہا واٹس the fun in it؟ بیٹی کہہ رہی ہے مجھے. تو میں نے کہا یو گیٹ presents. اس نے کہا مائی فادر gives me present when I do something good. وہ اکثر مجھے تحفے دیتا ہے، مجھے برتھ ڈے میں تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ کنوکشن. آج ہم برتھ ڈے نہ منائیں تو کہتے ہیں یار تم بچوں کو خوشی نہیں تم جانتے. ٹھیک. تو اس بندے نے مجھے میٹنگ میں گئے تو ہم عصر کی نماز پڑھنی تھی زور کے وقت. میں نے کہا اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایشین بینک میں مسجد کوئی نہیں ہے، ہم نے ایک نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. اب میری شرمندگی کا مقام ملاحظہ کیجیے کہ کیا ہوئی ہوگی. میں وہاں گیا، میں نے دونوں رکعتیں پڑھی اور واپس آ کے کھڑا ہو گیا. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کے بعد کچھ شخص واپس آیا. اس کا فکرہ سنیں. اس نے کہا مسٹر اوریا یو آر لکی، بہت تم خوش نصیب ہو. اردو میں سناتے تم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں کتنی آسانی سے تم تصور کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. ٹھیک ہے. ہم اتنا بھی اللہ کے سامنے تیار ہو کے نہیں جاتے جتنا ہم ایس ایچ او کے سامنے یا ڈپٹی کمشنر کے سامنے تیار ہو کے جاتے ہیں. اس کے بعد دو حدیثیں اور دو سوال اور پوچھے. ایک پوچھا کہ قیامت کب آئے، تو میں پوچھنے والے کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا جواب دینے والے کو پتا ہے. اور اگلا انہوں نے پوچھا کہ اشراط الساعہ کو علامت تو بتا دو. آپ نے کہا کہ جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی یتطاءلون اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. النخیل بن رہا ہے المعمار. کسی نے سوچا تھا 200 سال پہلے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جو دجال کی حدیثیں پڑھتے کہ رسول اللہ کتنے سچے تھے کہ دجال آ کے کھڑا ہوگا مدینے کے باہر اس پہاڑ پہ اور سفید رنگ کا ایک محل دیکھے گا کہ وہ محمد کا پیلس. مٹی گارے کی مسجد نبوی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح سنگ مرمر کی بن جائے گی؟ وہاں سے پھر آپ گئے ہیں اور آپ نے ایک فقرہ بولا ہے، وہی ہمارا مسئلہ ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ اب اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یاد رکھو ہر امت کا فتنہ ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. واخر دعوانا